سال 2023 کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ گزشتہ برس اپریل میں قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا سورج غروب ہونے کے بعد پی ٹی آئی پر ایسی رات آئی کہ جس کی ابھی تک صبح نہ ہوئی۔ عمران خان نے اقتدار سے اپنی بے دخلی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک شروع کی، جس کا اختتام 9 مئی کو ہوا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے بعد ملک میں اٹھنے والے احتجاج کی لہر نے بھی سیاسی افق پر بھونچال کھڑا کر دیا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے بعد اچانک عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر ملک بھر میں مقدمات درج ہونے لگے، جن کا شمار ناممکن ہو گیا۔ آئے روز ملک کے کسی حصے سے کسی نئے مقدمے کی خبر روز کا معمول بن چکی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے ساتھ ہی فوری بنیادوں پر زمان پاک سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور تاحال چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہیں۔ 9 مئی واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھر گیا، ایک کے بعد ایک رہنما پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرتا چلا گیا۔ جس بھی رہنما کے خلاف مقدمہ درج ہوتا وہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا گیا۔ سب سے پہلا استعفیٰ 16 مئی کو کراچی سے محمود مولوی نے دیا اور اس کے بعد بڑا استعفیٰ عمران خان کی کابینہ کے وزیر صحت عامر محمود کیانی نے دیا۔ اس کے بعد استعفوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ عامر محمود کیانی کے بعد فواد چودھری، اسد عمر، ڈاکٹر شینی مزاری، محمود خان، پرویز خٹک، عمران اسماعیل، علی زیدی، عثمان ڈار، فروغ حبیب، علی نواز اوان، فیاض الحسن چوہان، ملک امین اسلم، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، اجمل وزیر، غلام سرور خان، چودھری سرور جیسے اہم اور بااثر رہنماؤں نے پی ٹی آئی کی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ آئے روز استعفوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، لیکن عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن سے خود دستبردار ہو کر پارٹی کی کمان بنیر سے تعلق رکھنے والے وکیل رہنما بیرسٹر گوہر کو دے دی ہے۔ آنے والا سال پی ٹی آئی کے لیے کوئی خوشی کی خبر لائے گا یا حالات اس سے بھی بدترین ہوں گے، یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا۔